Hello friends, Assalamu alaikum and welcome to Viku Rebellion. اہرام مصر اس روئے زمین کا سب سے قدیم عجوبہ مانا جاتا ہے، وہ مقام جہاں فرعون مصر کی لاشوں کے ساتھ تاریخ کے بے شمار راز دفن ہیں۔ دوستوں، ہزاروں سال پرانے یہ اہرام کیا خلائی مخلوق کی تعمیر ہیں؟ مصر قدیم دور کا ایک ایسا ملک ہے جو اپنے اندر دفن پر اسرار رازوں اور حیرت انگیز تعمیرات کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ ان تعمیرات میں مصر کا اہرام سب سے زیادہ سیر فہرست مانا جاتا ہے۔ اہرام مصر یعنی پیرامڈز کو 2500 قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا۔ مصر میں موجود 3 اہرام خوفو، خافرہ اور مینکاور دنیا کے عجائبات میں سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ان میں سب سے بڑے اہرام کا نام خوفو ہے، جو کہ تقریباً 13 ایکڑ رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یعنی دوستوں، یہ آج کے دور کے تقریباً 6 فٹ بال گراؤنڈ جتنا بڑا ہے۔ خوفو کی لمبائی تقریباً 450 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اس کی تعمیر میں 2,50,000 چونے کے پتھر کے بلاک استعمال کیے گئے، جن میں ہر پتھر کا وزن تقریباً 300 ٹن جتنا ہے۔ خوفو کا اہرام 20 سال کے قلیل عرصے میں تیار کیا گیا۔ ان میں استعمال ہونے والے پتھروں کو اہرام سے 800 کلومیٹر دور موجود شہر سے لایا جاتا تھا۔ دوستوں، آج کے اس دور جدید میں ہماری مشینری بھی ان بھاری پتھروں کو اٹھا کر اتنا دور سے اہرام تک نہیں لا سکتی۔ یہاں تک کہ ہمارے دور کے جدید ہیلی کاپٹرز بھی اتنے بھاری اور وزنی پتھر کو اٹھا کر نہیں لا سکتے۔ سینکڑوں ٹن وزنی پتھروں کو اور اس مہارت کے ساتھ ایک دوسرے پر رکھا گیا کہ ان کا درمیانی فاصلہ 1 انچ کے 50ویں حصے کے برابر ہے۔ یعنی ان میں اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ آج کے دور کے ATM کارڈ کو 2 پتھروں کے درمیان سے گزارا جا سکے۔ تو آپ خود سوچئے۔ ان اہراموں کے پہلو تکون کی طرح بنے ہوئے ہیں اور یہ تکونے اوپر جا کر ایک نقطے کے اندر مل جاتی ہیں، اور حیرت انگیز طور پر اس کا ہر زاویہ بالکل ایک سیٹ کے اندر موجود ہے، اور ان اہراموں کے اندر کا ٹیمپریچر 20 سیلسیس رہتا ہے، یعنی ایک ہی جیسا رہتا ہے۔ باہر چاہے آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو یا گرمی، ان اہراموں کا ٹیمپریچر ایک سا رہتا ہے۔ دوستوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال قبل ان اہراموں کی تعمیر کس طرح کی گئی اور انہیں بنانے کا مقصد کیا تھا؟ آج دنیا کے ہزاروں سائنٹسٹ ان اہراموں کی تعمیر کو ایکسپلین کرنے میں لگے رہتے ہیں، مگر کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا کہ ان کو کس طرح بنایا گیا اور کیوں بنایا گیا۔ کچھ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ اس دور کے بادشاہ، جنہیں عموماً فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یہ انہیں اپنی آخری آرامگاہ کے طور پر تعمیر کرواتے تھے۔ ان کے ہاں اس وقت یہ رسم تھی کہ مرنے والے فرعون کے ساتھ اس کا خزانہ، کھانا پینا، ملازم اور بیویوں کو بھی دفن کیا جاتا، کیونکہ ان لوگوں کا ماننا تھا کہ وہ مرنے کے بعد ایک بار دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور انہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ کچھ ماہرین یہ مانتے ہیں کہ ان اہرام کو بنانے میں کسی غیر فطرتی قوتوں کا ہاتھ تھا، کیونکہ آج کے دور میں جدید ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی کوئی اس پہیلی کو حل نہیں کر سکا کہ آخر اتنے بڑے اہرام کیوں بنائے گئے اور کس طرح بنائے گئے۔ تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ان اہرام کو کسی ایلین نے تعمیر کیا ہوگا۔ دوستوں، مصر میں اس وقت 100 کے قریب اہرام موجود ہیں، مگر اس سے ڈبل سوڈان کے صحرا میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 30 کے قریب میکسیکو میں بھی موجود ہیں۔ کچھ مفکرین اپنی کتاب میں تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اہرام طوفان نوح کے وقت بھی موجود تھے، جنہیں کسی انسان نے نہیں بلکہ جنات نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروائی تھی۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے بھی ہزاروں سال پہلے یہ اہرام زمین پر جنات نے تعمیر کیے تھے۔ واللہ عالم۔ اہرام مصر کے بارے میں کوئی بھی اس لیے دعوے کے ساتھ نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کا ذکر مذہب کی کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے، نہ ہی کسی پیغمبر کے دور میں انہیں تعمیر کروایا گیا۔ اہرام مصر بھی ہیکل سلیمانی کی طرح جنات کی تعمیر کا شاہکار عجوبہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ دوستوں، آج تک کوئی بھی بڑے سے بڑا سائنسدان ان اہرام کی تعمیر کو ثابت نہیں کر سکا کہ ان کی تعمیر آخر ہوئی کیسے۔ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس کے سوا سب باتیں اور مفروضے جھوٹے ہیں۔ 300 ٹن پتھروں کو زمین کی سطح سے 6000 فٹ بلندی پر بغیر کسی مشینری کے اوپر لے کر جانا واقعی خود میں کمال کی بات ہے، جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ دوستوں، میرے نزدیک ان اہرام کو تعمیر کرنے میں یقیناً جنات کا ہاتھ ہے، کیونکہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی اور نہ ہی سائنس کسی نتیجے پر پہنچی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔